تو وہی کی حقیقت سامنے آئے گی تو پروفٹ کے جو اپنے ڈسٹنکشنز ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا. تو یہ کلام کا بھی حصہ ہے, علم الکلام کا حصہ ہے, اور یہ حدیث کا بھی. تو دلائل نبوت پر بہت ساری کتابیں ہیں. مثلا ایک مشہور کتاب ہے الخصائص الکبریٰ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی. تقریباً اس میں 1000 معجزوں کا ذکر ہے, 1000 معجزوں کا ذکر ہے. دلائل نبوت ہیں ان کی امام بیہقی کی. اسی طرح سے ہے ابو نعیم اصفہانی کی ایک دلائل نبوت ہے, اس میں تقریباً 3000 معجزوں کا ذکر ہے. تو معجزات دس از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ پارٹ آف سیرت النبوی. تو قرآن نے معجزات حضور کے بیان کیے ہیں. صحیح السند احادیثوں میں حضور کے معجزات ہیں, اور جو صحیح السند نہیں ہے ضعیف حدیث ہے ان میں بھی معجزات ہیں. تو یہ بھی ایک سیرت کا پارٹ ہے. ہوپ دیٹ یو آر انڈرسٹینڈنگ مائی دس ڈسکشن. شاید اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ایڈ ہو رہا ہے ہماری نالج میں, تو اسی طرح سے طب نبوی. وی مسٹ نو دیٹ پروفٹ واز سینڈ ڈاؤن. وہ کس کے لیے؟ وہ ہدایت کے پیغمبر تھے, وہ دل کے پیغمبر تھے, وہ روحانیت کے پیغمبر تھے, وہ جسموں کی, انسان کی دنیا کی فلاح. تو ضمناً پروفٹ, دس از ناٹ امنگ دا ریسپانسبلٹی آف پروفٹہڈ, یہ ریسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بھی ہدایات دی ہے. تو طب نبوی کا ایک پورا دفتر ہے. طب نبی اور جدید سائنس ایک بہت بڑی کتاب ہے, یہاں سے چھپی ہیں تقریباً 8-10 والیومز میں. وہ بھی سیرت کا پارٹ ہے. یہ کھانا کھاؤ گے, یہ اس کے ساتھ کھاؤ گے. میں نے ایک اسکالر سے بلکہ سنا, انہوں نے کہا کہ وی پریزنٹڈ, ایک ہم نے مینیو بنایا طب نبوی کا, اس کے بعد یہ پیش کیا ایک بڑے ڈاکٹر کے پاس. ان نے کہا کہ اگر اس کے حساب سے آدمی چلے, اپنی زندگی گزارے, تو موت کے علاوہ کوئی اس کو بیماری لگ ہی نہیں سکتی. تو طب نبوی کا پورا دفتر ہے, وہ بھی سیرت کا ایک حصہ ہے. ایک آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ونس واز ہیونگ فوڈ, تو انہوں نے کوئی چیز کھا لی تو اللہ کے نبی نے ان کو روکا, کہا آپ بیمار ہو, یہ چیز آپ ساتھ میں مت کھاؤ. اس کے بعد ایک کمپوننٹ ہے مداح نبوی. مداح نکلا ہے مدح سے. مدح از این عربک ورڈ, اردو میں ہم نعت کہتے ہیں. نعت, تعریف, وصف بیان کرنا. اصل میں عربی لٹریچر میں بھی یہ شمائل میں ایک جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے, اس میں اپنے آپ کو انہوں نے اس میں فاعل کے ساتھ ناعت بیان کیا ہے, واصف بیان نہیں کیا ہے. تو نعت کا بھی کہیں نہ کہیں سیرت و نریشنز میں تذکرہ ملتا ہے. تو حضور کے بارے میں جو نعت خواں تھے, حسان بن ثابت تھے, حضرت کعب بن مالک تھے, کعب بن زہیر تھے, جو جاہلیت میں بھی شاعر تھے, اس کے بعد اسلام جب لائے تو وہ بہت بڑے شاعر تھے. عبداللہ بن رواحہ ایک بہت بڑے شاعر تھے. تو انہوں نے حضور کے بارے میں, اور بلکہ اگر آپ نے بخاری کی حدیث میں ہے, ابو طالب, جناب ابو طالب صاحب نے حضور کے بارے میں ایک شعر کہا تھا. پورا ایک دیوان ہے ان کا, لیکن بخاری نے صرف ایک شعر نقل کیا ہے. وہ کیا شعر ہے آپ کو یاد ہوگا؟ وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِ سِمَامَ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِهِ. تو یہ شعر ہے ابو طالب کا, جس کو ابن عمر نے نقل کیا ہے بخاری میں, جو یہ کہتے ہیں, اب میں اس کو شاید یہاں بیان کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, کہ حضور کے ساتھ انسان دعا کر سکتا ہے. ان کو کیا کہتے ہیں, اس کو میرے ذہن سے نکل گیا, ان کا واسطہ دے کر دعا کر سکتے ہیں. وہ یہی دلیل دیتے ہیں کہ ہاں وسیلہ, تو وہی یہی دلیل دیتے ہیں کہ ابو طالب نے وسیلہ دیا تھا. وہ کہتے ہیں یہاں سے, تو ابو طالب تو مسلمان ہی نہیں تھے, وہ کہتے ہیں مسلمان نہیں تھے, لیکن اس کو ابن عمر نے سیٹیفائی کیا اور بعد میں بخاری نے لایا, تو وہ یہاں سے کرتے ہیں. تو غرض میرا وہ سبجیکٹ نہیں ہے, سبجیکٹ یہ ہے کہ تو مدح سرائی جو حضور کی ہے, دیٹ از آلسو, تو وہ بھی پارٹ. اچھا, میں اس کو ایک چیز اس کو یہاں بیان کر دوں, اس میں ایڈ کر دوں. وہ کبھی کبھی میں لکھتا بھی ہوں, جو نان پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنی اگر تعریف کرے تو وہ بیوقوف شمار ہو جاتا ہے, یہ اس کی نادانی اور بیوقوفی ہوتی ہے. اور جو نبی ہوتا ہے, پروفٹ ہوتا ہے, اس کے ذمے یہ چیز ہوتی ہے کہ ہی شوڈ میک پیپل پریز ہمسیلف.
اس کو اپنا آپ سامنے پیش کرنا ہے، اور یہ نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنی اپیرنس کو، وہ اپنی ڈسٹنکشن کو لوگوں کے سامنے پیش، کوئی ہے مجھ سے بہتر آپ میں سے؟ کوئی نہیں ہے، میں ہی اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو کامل نمونہ جو ہوتا ہے تو اس کو تو اپنا آپ سامنے پیش کرنا ہے۔ تو مختلف موقعوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی جو ہوئی ہے وہ بھی سیرت کا ایک گوہ کہ وہ حضور کی زبان سے نہیں نکلا ہے، وہ صحابہ کہتے ہیں لیکن حضور سامنے ہوتے ہیں۔ دیٹ از آلسو کائنڈ آف حدیث، جس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، تو وہ بھی ہوتا ہے۔ اب ڈفرینٹ آسپیکٹس کی بات کہیں، ایک ہے اسپریچول آسپیکٹ۔ بینگ مسلم ہمیں اس آسپیکٹ کی ضرورت ہے کہ انسان ون ہو وانٹس ٹو ارن سالویشن ان دس ورلڈ اینڈ ان ہیئر آفٹر، فار دیم فار ہم وٹ ہی ہیز ٹو ڈو، وٹ ہی نیڈس ٹو ڈو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن پر عمل، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سارا کا سارا یہ دیا ہے، وہ ساری شریعت دی ہے، وہ اس میں اسپریچول آسپیکٹ تبھی میں حاصل، اسپریچول جو کرائسس ہے اس کو دور تبھی کر سکتا ہوں جب میں سیرت کا مطالعہ کروں گا، جب میں اسپریچول آسپیکٹ آف سیرت دیکھوں گا۔ کیسے؟ مثلا مناجات ہے، دعائیں ہیں، سیرت نبوی دعاؤں کے آئینے میں ایک کتاب ہے مولانا علی میاں ندوی کی، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، لا بھی سکتے ہیں بعد میں۔ ان نے دعاؤں کے آئینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو، اچھا یہ جو دعا ہوتے ہیں، اگر آپ نے علماء سے سننا ہوگا تو دعاؤں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے ہیں امت کو، دعاؤں کے ذریعے سے آپ فرماتے ہیں یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ اس سے کیا آپ چاہتے ہیں؟ اس سے یہی چاہتے ہیں کہ امت بعد میں اس دعا کو نہ کہ پڑھے صرف، بلکہ سمجھے کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ کہا ہے کہ جب اس سے پناہ مانگی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو دعاؤں کے آئینے میں انسان کی، اور اسپریچول جو یہ ہے ایلیویشن ہے، وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اب میں اس کو شارٹ ہی کرتا ہوں کیونکہ آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہیں لوں گا۔ پھر ہے لٹریچرسٹک اپروچ، جو ادبی پہلو ہیں اس میں سیرت میں، وٹ آر دا ایفیکٹس اینڈ انفلوئنس آف پرافٹ علیہ الصلوۃ والسلام آن دا عربک لٹریچر۔ یہ بھی ایک سیرت کا آسپیکٹ ہے کہ عربک لٹریچر پر آپ کا کیا یہ رہا ہے، انفلوئنس کیا رہا ہے، آپ کا اسلوب کیا ہے۔ بلکہ آپ تو خود فرماتے ہیں کہ میں افصح العرب ہوں، مجھے جوامع الکلم بنایا گیا، الفاظ اتنے ہوتے ہیں لیکن معنی کتنا ہوتا ہے، تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کو اردو میں کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بھرنا۔ تو اللہ کے نبی کا جو کلام ہوتا ہے اس کی کتنی تشریح ہو سکتے ہیں، کتنا کچھ اس میں سمایا جا سکتا ہے، سمایا ہوا ہے، اور اس کو بعد میں علماء وقت کے حساب سے اس کو پھر انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ تو ترجمہ بہرحال ترجمہ ہی ہوتا ہے۔ بقول ایک شخصہ کہ غالب کا شعر پڑھو تو انسان جھوم جاتا ہے، لیکن اسی شعر کا ٹرانسلیشن وی ول ٹرانسلیٹ دیٹ انٹو انگلش، اب اس انگلش ٹرانسلیشن کو سامنے سناؤ تو کیا انسان کو وہ کیفیت آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ ایک زبان ہوتی ہے، مزاج ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی ہم بھی قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو وہی سمجھے ہم غالب کے شعر کا وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہم یہ پڑھتے ہیں جیسے کہ ایک انگلش ٹرانسلیشن کے بعد اثر پڑے گا ویسے ہی۔ تو تبھی جب شاہ ولی اللہ کے دور میں قرآن کا ٹرانسلیشن ہوا، وین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ started this notion to translate قرآن into native language، اس دور میں بعض علماء نے ان کو فتوے دیے تھے، کفر کے فتوے، کہ اللہ کے کلام کا ٹرانسلیشن there cannot be any translation، اللہ کے کلام کا ٹرانسلیشن کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لیکن شاہ صاحب تو شاہ صاحب تھے۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاہ ولی اللہ کو کسی دن ایک شخص نے مجھے کہا، میں کیا رائے دے سکتا ہوں، لیکن ایک طالب علم آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ ایک میں جملہ کہوں گا، شاہ ولی اللہ عوام الناس کے لیے نہیں آئے تھے، وہ علماء کے لیے آئے تھے، اس لیول کے وہ آدمی تھے۔ تو یہ ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کا جو زبان ہے اس کا کیا اثر رہا عربک لٹریچر پر، پھر ایک نیا دبستان، ایک نیا مزاج عربک لینگویج کا کھڑا ہو گیا۔
اور پھر ہے سوشولوجیکل، اجتماعیت کے پہلو سے سوشالوجی کیا ہے سیرت میں، سوشالوجیکل آسپیکٹ. دیکھو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میٹیریل موجود تھا لیکن ری ایگزامینیشن ریسرچ بعد میں بھی ہو سکتا. آسپیکٹ کیا ہیں اس کو آپ تھوڑا غور سے سنیں. میں نے کہا میٹیریل پہلے تھا، دیٹ واز ری ایگزامنڈ اینڈ ری ایویلویٹڈ ریسرچڈ لیٹر. کوئی حکم دیا، اس حکم کے پیچھے وزڈم، واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ دیٹ کمانڈمنٹ. مثلا میں نے پہلے خطوط کی بات کی تھی، خطوط بھیجے گئے تھے، پروفیٹک لیٹرز ٹو ڈفرینٹ رولرز آف دا ورلڈ. اس میں ایک خط بھیجا گیا نجاشی کو، ہی واز دا رولر آف حبشہ، ان کو بھیجا گیا. اور کس کے ہاتھ بھیجا گیا؟ وہ بھیجا گیا عمرو بن امیہ زمری کے ہاتھ. اور بعض اسکالر کہتے ہیں دیٹ دے اور آف دا ویو کہ ہی واز ناٹ ایون مسلم ایٹ دیٹ ٹائم بٹ ہی واز امنگ کلوز فرینڈس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خط بھیجا گیا ہیراکل کو اینڈ ہی واز دا رولر آف رومن امپائر. تو کس کے ہاتھ بھیجا گیا تھا؟ کیا آپ کو پتہ ہے وہ کس کے ہاتھ بھیجا؟ دہیہ کلبی کے ہاتھ میں بھیجا گیا تھا. اسی طرح سے اچھا حضور نے یہ خط جو بھیجا ان کے ہاتھ میں کیوں بھیجا؟ اس کا سماجی اثر کیا تھا؟ اس کو جب ریسرچ کیا گیا، عمرو بن امیہ زمری جو تھے بنو زمرہ کے، جو نجاشی تھا اس کا باپ تھا بادشاہ تھا. تو اس کے بھائی نے اس کے خلاف یہ کیا، پروپیگنڈا کیا. وہ چاہتا تھا، وہ رقابت ہوتی ہے، رائیولری ہوتی ہے خاندانوں میں بادشاہ بنوں. تو بادشاہ کو مروایا. جب بادشاہ کو مروایا تو خود تخت نشین ہوا. اب ڈر تھا کہ میرے بعد، چونکہ بادشاہ میرا بھائی تھا، اس کا بیٹا جو ہے اسامہ وہ چھوٹا ہے، وہ ابھی بادشاہ نہیں بن سکتا. تو پارٹلی انہوں نے بنایا ان کے بھائی کو، یعنی ایمسنتس پطرس بادشاہ بنایا. لیکن کیا ہوا، یہ دس از ریٹن ان سیرت المصطفیٰ میں یہ واقعہ لکھا ہے. تو اس میں کیا ہوا، تو بعد میں آسمان سے بجلی گری اینڈ ہی واز ڈیڈ، وہ مر گیا. کون؟ اس کا جو بھائی بادشاہ بنا. اب جب اس نے وصیت کی تھی میرے بعد میرے بیٹے بنیں گے، لیکن وہ سب کے سب نالائق تھے، وہ اس لیول کے تھے ہی نہیں کہ وہ قوم کو چلا سکے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اگر اپنے ملک کو بچانا ہے تو کسی طریقے سے وہ بادشاہ کے بیٹے اسامہ کو، پرانے بادشاہ کے بیٹے، وہ تھا ہی نہیں، وہ بیچارہ بھاگ گیا تھا اور پہنچا تھا عرب. جب وہ عرب پہنچا تھا وہاں وہ ایک قبیلے میں پہنچا تھا، اس کا نام تھا بنو زمرہ. وہ بنو زمرہ کے قبیلے میں جب پہنچا تھا اس نے پورا بچپن وہیں گزارا تھا. اور جب وہ بچپن وہاں گزارا تھا تو عمرو بن امیہ جو زمری تھے وہ اس کے دوست رہے تھے. جب وہ اس کے دوست رہے تھے تو پورا بچپنا انہوں نے ساتھ میں گزارا تھا. وہاں سے حبشہ میں کیوس اور کنفیوژن کھڑا ہوا. دے کالڈ اسامہ ٹو کم بیک اینڈ ٹو اسینڈ دا تھرون آف حبشہ، کہ آپ پھر سے بادشاہ بن رہے ہو تبھی ہمارا ملک بچ سکتا ہے. تو جب ایسا ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فراست دیکھو. انہوں نے ابوبکر کو نہیں بھیجا، انہوں نے حضرت عمر کو نہیں بھیجا، حضرت عثمان کو نہیں بھیجا، انہوں نے عمرو بن امیہ زمری کو بھیجا. کیوں بھیجا؟ کیونکہ جب یہ جائے گا بادشاہ پاس، چونکہ یہ بچپن میں اس کا دوست رہا ہے تو اس کا ایک ایفیکٹ رہے گا، وہ اس کی بات سنے گا اطمینان کے ساتھ، وہ اس کو اس پہ اعتماد ہوگا. جب اس پہ اعتماد ہوگا تو یہ سمجھے گا کہ یہ جس کی طرف سے آیا ہے وہ بھی با اعتماد شخص ہوگا. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ نجاشی بعد میں اسلام، ہی کنورٹڈ ٹو اسلام. تو یہ ہوتا ہے سوشولوجیکل آسپیکٹ آف سیرہ. اس کو اس انداز سے دیکھنا ہے. اب دیکھو کہ حضور کی فراست کیا تھی، کیوں بھیجا تھا ان کو. اسی طرح سے جو باقی خطوط بھیجے تھے مختلف صحابہ کے ذریعے سے، تو ان کی اجتماعیت میں کیا اثر تھا. پھر ہے جیوگرافیکل آسپیکٹ. جیوگرافی آف عرب پیننسولا از آلسو ون آف دا پارٹس آف سیرہ. جیوگرافی، بلکہ ہم یہ یہاں کے آج کے ماڈرن ٹیچرز کہتے ہیں جس کے گھر میں میپ نہ ہو وہ بچہ بہت ساری کتابوں سے آپ کو یہ مستغنی کرتے ہیں جب آپ کے پاس میپ ہو. جس انسان کے پاس میپ ہوتا ہے اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور جس کے انسان کے پاس میپ ذہن میں نہیں ہوتا ہے تو بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی وہ بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہی رہتا ہے. تو جیوگرافی آف عربیہ از آلسو ون آف دا امپورٹنٹ پارٹس آف سیرہ. جغرافی پر بھی کام ہوا ہے.
تو حرمین پر کتابیں لکھی گئی ہیں، حرم شریف پر. اچھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد پہ آپ کے حجرے مبارکہ جو تھے ازواج مطہرات پہ، ان پر کام ہوا ہے. ایک ماڈرن اسکالر گزرے ہیں پچھلی صدی میں، وہاں کے وہ رہے تھے عرب میں. انہوں نے جو پرانا لٹریچر تھا اس کو دیکھا اور ہاتھ سے ماپا کہ 7 ہاتھ آیا ہے قد اس حجرے کا تھا، اس کا 3 آیا ہے، اس کا 8 آیا ہے. پھر آج کے حساب سے روضۃ الجنہ میں وہ گئے، پھر وہاں سے ناپا، پھر کھڑا کیا اور ایک پوری کتاب لکھ دی 2 والیومز میں بیوت النبوی کے نام سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیا تھے. یہ بھی سیرت کا پارٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمارے نبی کیسے رہتے تھے، کس مکان میں رہتے تھے. آج کل ابھی محسن بھائی کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ آج کل پرابلم کیا ہے. آج کل پرابلم یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بگ چیلنجز بیفور اس. ایک ایتھیزم کا چیلنج ہے اور ایک میٹیریلزم کا چیلنج ہے. یہ 2 بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور جو باقی چھوٹے چیلنجز ہیں وہ اسی کے زمرے میں آتے ہیں. ایتھیزم کا چیلنج ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت، اللہ بچائے، بہت ساری جنریشن ایسی ہیں who study in different departments especially in English literature، وہ ایتھیزم کے شکار ہو چکے ہوتے ہیں. اور میٹیریلزم تو میں یہ کہتا ہوں، اس کو ایڈ کرتا ہوں، تقریباً ہم میں سے سارے کے سارے کسی نہ کسی حد تک میٹیریلسٹک بن چکے ہیں. ہمارے گھروں میں مارکسزم آ چکا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم میں سے جو پڑھتے ہیں، بہت سبھی پڑھے لکھے ہیں، جاب نہیں ملتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں ناکام ہو گیا. اصل میں کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ میٹیریلسٹک لائف گزارنا چاہتا ہے. ورنہ وہ اتنا ناکام نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے روٹی، کپڑا اور مکان بنائے. اتنا ناکام بھی نہیں ہے. یہ اصل میں وہی ہے، وہ میٹیریلزم کا چیلنج ہے. تو جب جیوگرافیکلی آپ بیوت النبوی دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی نے کیسی زندگی گزاری. پھر بعد میں جو بڑے لوگ تھے، ابھی میں نے حوالہ دیا تھا ڈاکٹر حمید اللہ کا. ڈاکٹر حمید اللہ دکن حیدرآباد کے پروفیسر تھے، لا کے پروفیسر تھے. پھر انہوں نے انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا ان کا سبجیکٹ تھا. اس کو پڑھتے وہ پہنچے میثاق نبوی پر. جب وہ میثاق نبوی پر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو دس از دا فرسٹ ریٹن کانسٹیٹیوشن. تو انہوں نے کیا کیا پھر بعد میں، پھر وہ اس ذریعے سے سیرت میں پہنچے. جب وہ اس ذریعے سے سیرت میں پہنچے تو اس کے بعد اتنے گئے سیرت کے اندر، پھر واپس نہیں آئے. دین when حیدرآباد واز annexed to انڈین ڈومین، پھر وہ چلے گئے وہاں سے وہ پیرس چلے گئے. اور پیرس میں پوری 1940 سے 45 آس پاس سے تقریباً 2002 تک انہوں نے پوری زندگی کہاں گزاری؟ پیرس میں. محل خانے میں نہیں گزاری، صرف ایک کمرے میں زندگی گزاری. ایک کمرہ، اور جو ان کی غذا تھی وہ پیرس کی نہیں تھی، وہ ہندوستان سے لے جاتے تھے، اور ہندوستان سے دال چاول لے جاتے تھے، اور پھر آٹا لے جاتے تھے، پھر وہ پانی کے ساتھ کبھی دودھ کے ساتھ بھگو کر کھاتے تھے. پوری زندگی ویسے گزاری ہے. تب جا کے اتنا کام. He was having expertise in 33 languages, and at the age of 83 he learned Thai language. جب 83 تھی he learned Thai language. He wrote this book in 2 volumes, the first written constitution of world. یہ انہوں نے پہلی کتاب لکھی اور اس میں ثابت کر کے دکھایا کہ میثاق مدینہ جو ہے وہ پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے جس میں ہیومینیٹیرین لا پر بات ہوئی ہے. یہ ڈاکٹر حمید اللہ ہے. تو انسان تب جا کے کچھ کرتا ہے جب انسان کی زندگی سادہ ہوتی ہے. تو سادہ تب ہوگی، کامیاب تب ہوگا جب زندگی سادہ ہوگی. اور جب زندگی سادہ ہوگی تو اس کے لیے چاہے کوئی موٹیویشن ہو، انسٹیگیشن ہو، کوئی ارج ہو اندر سے کہ وہ سادہ زندگی گزارے. اور سادہ زندگی سب سے زیادہ دنیا میں کس نے گزاری ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انسان کو اس اعتبار سے بھی سیرت کی اہمیت سامنے آ جاتی ہے. تو کام کیا ہے. مثلا ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابن حوقل. ایک گزرے ہیں ابو الفدا، ایک گزرے ہیں ابن فقی، ایک گزرے ہیں بالاذری، ایک گزرے ہیں موجم البلدان. کن کی کتاب ہے؟ موجم البلدان. ایک نہیں،
وہ بیالا زوری کی کتاب ہے اور ذہن میں نام نکل گیا, شاید مجھے یہاں لکھے تھا, ایک کتاب ہے, سوری فار دیٹ, کیونکہ ذہن میں نکل جا. ہاں, یاقوت حموی کی کتاب ہیں. تو یہ ساری کی ساری کتابیں جو ہے, کتاب المسالک ابن حوکل کی کتاب ہے, کتاب البلدان ہے, المسالک والممالک ہے, یہ ساری کی ساری کتابیں جغرافیکل جو سینیریو ہیں عرب کا وہ بیان کرتے ہیں. دیٹ از آلسو دا پارٹ آف سیرہ. پھر اس کے بعد ہے جیو پولیٹیکل آسپیکٹ. یہ ایک ماڈرن ٹرم ہے, جیو پولیٹکس ماڈرن ٹرم ہے. آپ نے پڑھا ہوگا پولیٹیکل سائنس میں کہ جیو پولیٹیکل جغرافیکل پولیٹیکل آسپیکٹ کیا ہوتا ہے سیرت میں. مثلا امام سرخسی گزرے ہیں, ایک بہت بڑے عالم, انہوں نے اس پر لکھا ہے کہ اچھا کہ جب صلح حدیبیہ ہوا تو اللہ کے نبی نے ساری جو ان کی کنڈیشنز ہیں, وائی ہی ایکسیپٹڈ آل دا کنڈیشنز وچ سیمز ٹو بی اگینسٹ دا مسلمز ایٹ دیٹ ٹائم, جو لگ رہی تھی وہ ساری کی ساری. ایون حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلال میں آ گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں ہم مانیں, ہم دب کے کیوں رہے, ایسا ہی ہے نا وہاں کیوں. تو حضرت صدیق اکبر خاموش, صحابہ سارے کے سارے پریشان. حضرت عمر جلال والے تھے تو انہوں نے ہمت کی اللہ کے نبی سے پوچھنے کی. تو حضرت ابوبکر کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بس رسول اللہ نے, اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے تو خاموش رہو, اس میں کیا بات کرنی ہے. تو کیا بھی کہیں مزاج شناس سب سے زیادہ کون تھے, صدیق اکبر. سب سے زیادہ حدیثیں کس نے نقل کی ہے, ابو ہریرہ نے. لیکن سب سے زیادہ حدیثوں کو جاننے والے کون تھے, حضرت صدیق اکبر. جاننے والے تو وہ تھے, نقل کرنے والے وہ تھے. تو مزاج شناس رسول کون تھا, صدیق اکبر. تو میں اب اس کو جلدی کنکلوڈ کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں اس وقت مسلمانوں کو جو مسلمز ویر سیجڈ ایٹ ٹو فرنٹس, بائی دا Jews from Khaybar and by the mushrikins of Makkah from Meccan side. تو منزباغن ٲسۍ کم مسلمان, وہاں سے یہود تھے, یہاں سے مسلمز تھے, تو بیچ میں یہ تھے. تو کسی ایک کو غیر جانبدار کرنا تھا, تب جا کے اللہ کے نبی کسی ایک کے ساتھ نمٹ سکتے تھے. تبھی آپ نے صلح حدیبیہ میں یہ ساری چیزیں مانی. فی الحال انہوں نے قریش مکہ کو غیر جانبدار کر دیا. ان کو کہا کہ اگر ہم پہ کوئی حملہ کرے آپ کو کیونکہ احزاب میں یہ ہوا تھا, احزاب میں یہ ایکسپیرینس ہوئی تھی کہ یہاں سے مکن آئے, وہاں سے انہوں نے مدد کیا. تو اس کو کہتے ہی ہیں پوری کی پورا لشکر آ گیا یہاں سے. تو قرآن نے وہ سورہ احزاب میں کھینچا. تو اللہ کے نبی کی فراست دیکھو, انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ یہاں پر ساؤتھ میں یہ ہے, ان کو غیر جانبدار کر دیا جائے. تو نارتھ میں یہ ان کے ساتھ فی الحال نمٹا جائے. تو اس کے بعد وہ خیبر کی جنگ ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ سارے قلعے پھر فتح ہو گئے. جب اس سے یہاں سے اس کے بعد یہاں مڑے اللہ کے نبی اور پھر فتح مکہ ہوا تھا. تو دیکھو فراست کتنی ہے, پہلے اس کو غیر جانبدار کر کے اس سائیڈ میں فتح, پھر یہاں سے مڑے اس سائیڈ میں فتح, اور پورا کا پورا عرب پھر فتح یاب ہو گئے. تو یہ جیو پولیٹیکل آسپیکٹ آف سیرہ ہے. اچھا اب مجھے لگ رہا ہے ٹائم بہت ہو رہا ہے, ہاں میں اب جلدی کر لیتا ہوں. دیٹ از ون آف دا میجر سورسز آف سیرہ. سیرت کے سورسز کیا ہیں آپ کو میں بتاؤں گا. فقہ کے سورسز کیا ہیں, واٹ آر دا سورسز آف فقہ. قرآن ہے, حدیث ہیں, اور صحابہ کے آثار ہے نا, صحابہ کے آثار ہیں. کانسنسس جس پر کانسنسس ہوا ہے تو وہ تو بہرحال سنت کے برابر ہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو اسی طرح سے پھر عرب بھی ہے, استحسان بھی ہے, وغیرہ وغیرہ, اجتہاد بھی ہے, اجماع بھی ہے. تو یہ فقہ کے سورسز ہیں. Similarly we have sources of سیرہ. First and foremost source of every science is Quran and تفسیر. اچھا میں آپ کو یہ کہوں گا, when Quran was compiled, when it means itself سیرہ of the Prophet was compiled, کیونکہ core of سیرہ is written in قرآن. تو قرآن جب کمپائل ہوا تو اس کا مطلب یہ سیرت بھی کمپائل ہو رہی تھی, کیونکہ قرآن نے جو نقشہ حضور کا کھینچا ہے وہ تقریباً وہی نقشہ بنیادی ہے حضور کا. اسی میں ہجرت بھی ہے, بدر بھی ہیں, احد بھی ہیں, احزاب بھی ہیں, فتح مکہ بھی ہیں, صلح حدیبیہ بھی ہیں, حج, وہ ساری کی ساری چیزیں قرآن نے بیان
تو اس کی انٹرپریٹیشن پھر بعد میں حدیثوں میں آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ بچائے یہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر سارا کا سارا حدیث اور قرآن سیرہ لٹریچر ضائع ہو جائے گا تب بھی اللہ کے نبی کی شبیہ اور کریکٹر ہمارے سامنے ہیں. چنانچہ اس پر علماء نے کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا قرآن کے آئینے میں. بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں دیٹ آر ایکسکلوزلی ریٹن they have compiled the سیرہ آف دا پروفٹ فرام قرآن. بہت ساری کتابیں ہیں. میں ایک کا نام لیتا ہوں. عبد الماجد دریابادی کی ایک ہے سیرت النبی قرآن کی روشنی میں. اور پرانے عرب اسکالرس میں سے بہت سارے ہیں جنہوں نے حضور کا خاکہ پیش کیا ہے قرآن کی روشنی میں, یعنی قرآن کی وہ نزولی کیفیت کے اعتبار سے حضور کو سامنے پیش کیا. اس پر کتابیں لکھی گئی ہے. پھر تفسیر بھی اسی کے ساتھ آتی ہے. احادیث اور شمائل سیرت کا سورس ہے. تو جب ہم قرآن سے لیں گے اس کے بعد ایک مین سٹریم فالوور اسکالر جو ہوگا جب وہ سیرت کی شروعات کرے گا تو وہ قرآن سے ہی کرے گا. اس کے بعد حدیث ہے. اچھا, حدیث سیرت پارٹ ہے حدیث کا یا حدیث پارٹ ہے سیرت کا؟ یہ ایک بحث رہی ہے علماء میں. بہت سارے عالم کہتے ہیں اصل میں سیرت ہے اور حدیث اس کا پارٹ ہے. بہت سارے کہتے ہیں اصل میں حدیث ہے, سیرت اس کا